إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت مبارکہ نازل کی سورۃ الزلزال کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر وہ شخص جس نے کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس بندے نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو ذرے کے بارے میں سب سے جو چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور دوسرا مطلب ذرے کا یہ ہے کہ روشن دان میں جو روشنی آتی ہے سوراخ سے، اس کے اندر بالکل چھوٹے سے معمولی سے جو ذرات ہوتے ہیں انہیں ذرہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی، کس حوالے سے کہ ہر عمل چاہے وہ ایک چونٹی کے برابر ہو، ایک ذرے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور اسی طرح جس نے کوئی ایک ذرے کے برابر گناہ کیا تو اس کو بھی وہ کل قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ تو آج کے جو جمعے کا میرا موضوع ہے وہ ہے انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات کیا ہیں۔ اگر ایک بندہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو ابھی گندے ہیں، صاف نہیں کیے، اس کے اوپر اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بندہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور اس کے اوپر ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، تو وہ اس کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکتے اچھے اعمال جب تک وہ بندہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آ جاتا۔ جو انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے تو گناہ کے کچھ سزائیں دنیا میں ملتی ہیں اور کچھ سزائیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں گناہوں کے جو دنیا پہ انسان پہ اثرات پڑتے ہیں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو جسم ہے دو چیزوں کا مرکب ہے۔ جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر ایک انسان کا وجود بنتا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ روح ہے وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی میں سے نکالا ہے۔ اور جب ایک انسان
جو آسمان سے علم آیا ہے، قرآن و حدیث کا علم، جب بندہ اس کی وائلیشن کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے پھر دنیا میں اس کے دل پر، اس کے جسم پر، اس کے علم پر، اس کے رزق پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ جو انسان کے علم پہ دنیا کے اندر اثرات پڑتے ہیں، بندہ دین کے علم سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے جو شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، جب امام شافعی پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس جاتے ہیں، جب امام مالک نے اپنے شاگرد کا حافظہ دیکھا تو کہنے لگے، اے بیٹا کہ اللہ نے تیرے دل کے اندر نور کا القاء کیا ہے، قرآن و حدیث کے علم کو نور بھی کہا جاتا ہے، اے بیٹا گناہوں سے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ جب تم گناہوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے، گناہوں میں پڑ جاؤ گے، جو تمہارے دل کے اندر ایک اللہ نے نور رکھا ہے، جو نور کا القاء کیا ہے، جو تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، یہ تم سے چلا جائے گا۔ اور علی بن خشرم اپنے استاد امام وقی سے، جو امام مالک کے شاگرد ہیں، کہنے لگے، استاد جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا۔ استاد نے کہا، امام وقی رحمہ اللہ جو امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ کہنے لگے، اے بیٹا گناہوں سے باز آ جا، اللہ تعالیٰ تیرے حافظے کو تیز کر دے۔ جو تمہیں حافظے کی کمزوری کی شکایت ہے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تمہارے حافظے کو تیز کر دے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اس پہ جو دنیا میں اثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا علم لے لیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو گناہوں کا دنیا میں اثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، ایک اثر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے یہ رزق دینا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق اس سے روک لیا جاتا ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يعيسه، جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ شکایت کرتے ہیں، آج پورے کا پورا معاشرہ پریشان ہے معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی کون سے حکموں کو پامال کیا ہے۔ ہمیں یہ بات پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہمارا یہ مسئلہ ہے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، پوری امت پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے دل کے اندر اس طرح کی وحشت محسوس کرتا ہے، دنیا جہان کی ساری نعمتیں پاس ہیں لیکن ہر وقت اس کا دل پریشان ہے۔ اس کا جو سبب بیان کیا ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہو گئی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، ایک پردہ عائل ہو گیا۔ جب تک یہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا تب تک وہ پردہ درمیان سے زائل نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک بس نہیں، پھر وہی وحشت، وہی دوری، وہی اجنبی پن بندے کا نیک لوگوں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس بندے کو وہ بندے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی وجہ اس کے دل کے اندر وہ گناہوں کا ایک وحشت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر وہ بندہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر یہ بندہ نیک لوگوں سے دور ہوتے ہوتے، پیچھے ہٹتے ہٹتے یہاں تک کہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر دینداروں کی مخالفت کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن پہ تنقید کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے نبی کی باتوں کا مذاق استہزاء کرتا ہے۔ یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، یہ نبی کی بات کیسے سچی ہو سکتی ہے، تم یہ حدیث بیان کرتے ہو، کبھی وہ حدیث بیان کرتے ہو، میری عقل نہیں مانتی۔ اس کا جو سبب ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس بندے کے دل میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس وجہ سے یہ بندہ دیندار لوگوں سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے۔
اور یہاں تک یہ بندہ اتنا دور ہٹا کہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ بلال بن سعد بیان کرتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو یہ مت سوچو کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، تم یہ سوچا کرو کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں، یہ دیکھا کرو وہ کتنی بڑی ذات ہے جس کے حکموں کو میں پامال کر رہا ہوں، جس کے حکموں کو بالکل میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے چلا جاتا ہوں۔ یہ بات کا تمہارے دل میں خیال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں تک انسان کا جو دل ہے اور بدن یہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مومن بندہ ہے اس کی قوت کا انحصار دل پر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو زیادہ خوراک کھانے والے نہیں، کو زیادہ اپنی وہ صحت کا خیال رکھنے والے، لیکن جب میدانوں کے اندر جاتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کافروں پہ غالب آتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان کے دل مضبوط تھے، دل کے اندر اللہ کی نافرمانیاں نہیں تھیں۔ اور ایک اللہ کا نافرمان بندہ جتنا مردی طاقتور ہو، جتنا مردی اس کا جسم توانا ہو، لیکن اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے سائے سے بھی رات کو ڈر جاتا ہے، اور کہاں اکیلا جانا وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں، اور یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب اہل فارس اور اہل روم کا مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، تو جو اہل روم تھے طاقت کے اعتبار سے یہ کمزور تھے، اہل فارس طاقتور تھے، لیکن ان کے گناہوں نے ان کو اتنا کمزور کر دیا دلی طور پہ، اور اہل روم جو اہل کتاب تھے ان پہ غالب آ گئے۔ اور جب انسان گناہوں کے اندر اس طرح مگن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا گناہوں کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ پہلے ایک گناہ کیا، اللہ نے ایک نیکی کی توفیق چھین لی، دوسرا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسری نیکی کی توفیق بھی چھین لی۔ اس طرح ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا نہ دے بندے کو، صرف ایک سزا کافی ہے، یہ والی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی کی توفیق ہی نہ دے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ملتا دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے گناہ ہیں جو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی مثال اسی طرح دی جاتی ہے کہ جس طرح بندہ ایک لقمہ خراب کھانے کا کھا لے، ایک لقمہ خراب کھانے کا کھایا، اس ایک لقمے کی وجہ سے اس کو کئی دن صحیح کھانا نصیب نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو پرہیز کرے گا، ایک لقمے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگی، بد پرہیزی کی وجہ سے، اور کئی لقمے اس کو چھوڑنے پڑے۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیوں سے اس کو روک لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ نیکی کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس شاید ٹائم نہیں ہے، شاید میں کام کے اندر زیادہ مصروف ہو چکا ہوں۔ اس کو ان باتوں کو سن کے سوچنا چاہیے کہ میرے کون کون سے گناہ ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور گناہوں کی وجہ سے انسان کی جو عمر ہے اس میں سے برکت ختم ہو جاتی۔ کل قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، انسان کہے گا ہائے کاش قدمت لحیاتی، کہ میں نے اب اگلی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، میں نے قیامت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو دنیا کے اندر جو زندگی اس کو ملتی ہے وہ اس میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت ختم کر دی۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے دور رہ کے گزارتا ہے، اور جب وہ بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر اس کی اصل زندگی شروع ہو جاتی۔ جو زندگی اللہ کی اور نبی کی بات مانتے گزرتی ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ جو اس کے علاوہ زندگی ہے انسان کی، وہ زندگی شمار نہیں ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایمان والا کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، صالح عمل کرنے والا ہو۔ صالح عمل علماء کرام کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں صالح عمل میں۔
آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی عمل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یہ ہے صالح عمل۔ اور ایمان والا بندہ، تین چیزیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں، جو ایمان ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے۔ جب تین چیزیں آپس میں ملتی ہیں تب ایمان بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے دل سے تصدیق کرے اللہ کے نبی کی باتوں کی، اس کے بعد اپنی زبان سے اقرار کرے۔ جو مدینہ کے اندر منافق تھے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، زبان سے کلمہ بھی پڑھا، لیکن دل سے نبی کو سچا نہیں جانا، نبی کی باتوں کو سچا نہیں جانا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی کے چچا اور مکہ کے لوگ جانتے تھے، دل سے مانتے تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے ساتھ 3 سال شب ابی طالب میرے اللہ کے نبی کے ساتھ ساری مشکلات کو برداشت کیا۔ آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں گا کہ میرے چچا نے زبان سے اقرار کر لیا تھا۔ چچا دل سے بات مانتا تھا، اللہ کے نبی کی پوری سپورٹ کرتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے ایمان کے لیے اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں واقعی ایمان والا ہوں۔ اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس بندے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہ بندہ فاسق ہے، یہ دل سے تو مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن یہ بندہ اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتا اپنے کلمے کو، تو اس بندے کے بارے میں اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بندہ بھی صالح عمل کرتا ہے سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان والا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور، اللہ نے 2 تقیدیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ضرور بالضرور، یقیناً ہم اسے ایسی زندگی عطا کریں گے جو بڑی صاف ستھری، بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی، اگرچہ اس کی جیب میں 10 روپے بھی نہ ہو، لیکن یہ دلی طور پہ اطمینان میں ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے جو دل ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے، دنیا کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتے۔ دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان جب دوری آ جاتی ہے کسی چیز سے بندے کو لذت نہیں ملتی، ہر وقت وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں کے جو دنیا میں اثرات ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول یاد کر لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، لوگوں جو بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ نور رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ اور کہا کہ جو بندہ گناہوں میں ملوث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جو بندہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ گناہ کے اثرات ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے، اور جو بندہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی نفرت پیدا کر دیتے۔ لوگ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے جو لوگوں کے دل ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف اللہ چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، نبی نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ تو جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی نفرت پیدا کر دیتے، لوگ اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح
جب انسان گناہ کرتا ہے دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس کو دوسرا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کو، ایک گناہ کرنے کے بعد اس کو دوسرا گناہ کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اور جو نیک بندہ ہے اس کو ایک نیکی کے بعد اللہ دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے۔ اور جب بندہ بڑی مجلس کے اندر جب اللہ کے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ کا نام سنتا ہے، وہ مجلس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو سارے کاموں پہ مقدم رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ایسے بندے کی مدد کرتا ہے جو اس کو ہر وقت نیکی پہ لگائے رکھتے ہیں۔ ہر وقت فرشتے اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں نیک باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی باتوں پہ، نبی کی باتوں پہ اپنے باقی کاموں کو مقدم رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اس کو جہاں چاہتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے، اس پہ شیطان سواری کرتا ہے، جس طرف شیطان موڑنا چاہتا ہے اس بندے کو موڑ لیتا ہے، جہاں پہ شیطان چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں لے کے جاؤں، جہاں پہ بٹھاؤں، جہاں سے کھڑا کروں، وہاں پہ شیطان اس کو کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کی دنیا میں سزا ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد بندے کو دوسرا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے گناہ پر جو لوگ فخر کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا لیکن مجاہر بندے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ وہ بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کے وقت کوئی گناہ کرتا، اللہ نے پردہ ڈالا، یا صبح کے وقت باہر آتا ہے اور دوستوں کو بتاتا ہے کذا و کذا، میں نے رات کو ایسے ایسے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ بندہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے، لوگوں کے اندر خود چرچے کرتا پھرتا گناہوں کے، اس کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں، یہ زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے، یہ چاند سورج ستارے ہر چیز اس کی ہے، میرا جو دل ہے، میرا جو ایک جسم ہے، یہ اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو میں اس کی نافرمانی کر کے لوگوں کے اندر تشہیر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو معاف کر دے گا لیکن مجاہر بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ مجاہر کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود بتا دیا، وہ بندہ جو اپنے گناہوں کو لوگوں کو سامنے بیان کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ ایسا دنیا میں نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، اور یہ مزے لے کے دلچسپی کے ساتھ سننے والے بھی سنتے ہیں اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، وعید ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کو معاف نہیں کرے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، مجھے قیامت کے قریب، میرے بعد اب نبی کسی نے نہیں آنا، اس کے بعد قیامت ہے، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، کب تک؟ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک قرار نہیں کر لیتے، اور میرا رزق میری تلوار کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور جو میری مخالفت کرے گا، جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کر دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ قوم شعیب کا طریقہ تھا، لیتے وقت پورا لیتے، جب کسی کو دینا ہوتا تو کم دیتے، لواطت کا کام ہے۔ اسی طرح اکڑ کے زمین پہ چلنا، اپنے آپ پہ فخر کرنا، یہ فرعون کی قوم کا، جو فرعون تھا اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کا کام تھا۔ یہ سارا ترکہ وراثت میں پہلی امتوں کا ملا ہے جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جس بندے کے اندر جس امت کا گناہ پایا جائے گا، کل قیامت کو اس امت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گناہ کے اندر انسان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل وادمانها، میں نے گناہوں کو دیکھا، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے،
اور گناہ اپنی وراثت کے اندر ذلت چھوڑ کے جاتے ہیں، بندے پہ ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، اور گناہوں کو چھوڑ دینا تمہارے دلوں کی زندگی۔ خَيْرٌ لِنَفْسِكَ وَعِصْيَانُهَا، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نبی کی بات کو نہ ٹھکراؤ، لیکن اپنے گناہوں کی بات کا انکار کر دو کہ میں گناہ نہیں کروں۔ تمہارے نفس کے لیے، تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے کہ تم اس بات کو لے لو۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو گناہ گار بندے ہیں، اللہ کے باغی بندے ہیں، اگرچہ ان کے پاس بڑے مہنگے بڑے تیز کھچر ہیں، اس وقت کے دور کی بات ہے، تم اس کے کھچروں پہ، ان کی سواریوں پہ رشک نہ کرنا کہ یہ تو گناہ گار بندہ ہے، اس کے پاس تو بڑی اچھی سواری ہے، اس کے پاس بڑی تیز سواری ہے۔ کہا کہ ان پہ ذلت مسلط کی گئی۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، جو اپنے جسم کے اندر رنگ بھرواتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اپنے بالوں کے ساتھ نئے بال لگواتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ سود دینے والے پہ، سود لینے والے پہ، سود پہ گواہ بننے والے پہ، اور سود لکھنے والے پہ، 4 قسم کے لوگوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ شراب پینے والے پہ، شراب بنانے والے پہ، شراب کو اٹھا کے لے کے جانے والے کے لیے، اور اس کی کمائی کھانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ایک گلاس میں 9 بندوں پہ لعنت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پہ بھی لعنت کی ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پہ لعنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ دیہاتوں کے اندر نشان ہے، یا لاہور کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، یا دیہات کے اندر جو زمین کا نشان ہے، بانڈ ہے، اس کو تراش کے اگلے کی زمین اپنے اندر لے کے آنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے پہ بھی لعنت ہے۔ جو بندہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے پہ بھی لعنت اللہ کی ہو۔ اور جو بندہ کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، صرف ڈرانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر گناہ ہیں جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پہ بھی لعنت کی ہے۔ جو چوری کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے پہ بھی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے، اس پہ لازمی کسی پہ جانا ہے۔ اگر تو اگلا بندہ اس کا مستحق ہے، اس پہ لعنت چلی جائے گی، اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، جس بندے نے لعنت بھیجی تھی اس پہ پڑ جاتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، پھٹکار پڑ گئی اس بندے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر ان بندوں پہ لعنت کی۔ اور اسی طرح گناہ جو انسان کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اللہ کے ساتھ کفر بھی کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ بد نظری کرتا ہے، اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پہ پڑتے کوئی اپنی نظر کا خیال نہیں کرتا، تو یہ بندے کو عشق کی بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ جو بندہ گانے سنتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ زنا میں ملوث ہو جائے گا۔ جو بندہ گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس بندے پہ خطرہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی باتوں سے چڑ کھانی شروع کر دیتا ہے، نبی کی باتوں سے اس کو چڑ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب قرآن سنتا ہے اس کا دل نفرت سے بھر جاتا ہے۔ اس کی وجہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، اذان ہوتی ہے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، ابھی تو اذان ہوئی تھی پھر دوبارہ اذان ہوگی۔ یہ مسجد والے نا بڑی لمبی اذان پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ کا نام لے رہا بھائی، وہ تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ اتنی بات کہنے کی جرت کیسے پیدا ہوئی؟ اس بندے کے گناہوں نے اس بندے کو ایسا گمراہ کیا تو اتنی جرت پیدا ہوگی یہ کہنے کی اتنی لمبی اذان، میں نے فلاں کام کرنا تھا، بھائی یہ اذان ختم ہوگی تو میں فلانا کام کر سکوں۔ تو یہ انسان جب گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے تو اس پہ یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط لکھا، کہا کہ جب بندہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہی نفرت کرنی شروع کر دیتے۔
جو بندے اس سے پہلے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا پھیرتا ہے کہ وہی بندے اس کے ساتھ نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ رزق کا، جو ہم رزق حلال کمانے میں سستی، غفلت، لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، آج کے دور کا سفر نہیں ہے، آج سے 1450 سال پہلے کا سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر کیا اور گرد و غبار پڑی ہے پاؤں پہ، جسم پہ، بالوں کے اندر گرد و غبار ہے، اور جا کے بیت اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان میں بلند کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں دو قول ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جواب دینے والا فرشتہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ جواب دینے والا اللہ خود ہے۔ جواب کیا آتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، تیرا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، تیرا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تیرا جو احرام تو نے باندھا ہے یہ بھی حرام کا، غُذِیَ بِالْحَرَام، تیرے پیٹ کے اندر حرام کی غذا ہے، اَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، مجھے بتا تیری دعا کو کیسے قبول کریں۔ اتنا لمبا سفر کیا، اور رزق حرام کی وجہ سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، رزق حرام کمانا بھی ایک گناہ ہے، اس کی وجہ سے جو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 باتوں کا اقرار کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس بندے نے ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب رب کا مطلب ہے رزق دینے والا، یہ بندہ رزق حلال کو چھوڑ کے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے محنت کرنی ہے میں تمہیں رزق حلال دوں گا، اس بندے نے اپنا عقیدہ کمزور کیا، رزق حلال کو چھوڑ کے رزق حرام کی طرف گیا، رزق حرام کی وجہ سے اس بندے کا عقیدہ خراب ہو۔ دوسرا نقصان رزق حرام کا، بندہ اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب جس سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ جو بندہ بھی رزق حرام کمانے والا ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں خیانت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں 2 نمبری کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو 3 قسمیں، اس میں سے ایک قسم رزق حرام کمانے والے میں پائی جا رہی، اور کہا کہ منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو۔ اور تیسرا جو نقصان ہے رزق حرام کا، اللہ تعالیٰ بندے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ بعض روایت کو آپس میں ملائیں تو پھر اس کا جو مطلب مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے، ایک روایت میں 40 درہم، ایک روایت میں ہے 10 درہم۔ جو بندہ مثال کے طور پہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اس میں صرف 1 درہم حرام کے پیسے، 1 درہم، 1 روپیہ، اس بندے نے کپڑے پہنے اتار دیے، 40 دن تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہو۔ رزق حرام کا یہ نقصان۔ چوتھا نقصان، مومن بندے کا جو اتحار ہے، مومن بندے کے پاس جو ایک چیز ہے وہ اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے جب پریشان ہوتا ہے، جب مشکل کے اندر پھنستا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ تو چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے 5 حدیثیں ایک طرف ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ عام سفر کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے نہیں جا رہا، عام سفر کرتے ہیں، وہ سفر میں اللہ سے دعا کرے، اللہ دعا قبول کرے۔ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ اور مظلوم کی دعا، یہ ایک حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ بندہ سفر کر رہا ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث، یہ بندہ سفر بیت اللہ کا کر رہا ہے، جہاں پہ ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے۔ یہ بندہ سفر کر رہا ہے، بیت اللہ کا سفر کر رہا ہے، اور پھر حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ 9 عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب کو معاف کر دیتے ہیں جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔
اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے تو فلاں بندے پہ 40 سال محنت کی، کسی پہ 30 سال کی، اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ بندہ حج کرنے کے لیے آیا، صحیح معنوں میں حج کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اب عرفہ کا دن بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 4 مرتبہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، سل تو تو مجھ سے سوال کر میں تجھے دے دوں گا۔ اب یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، تو بار بار کہہ رہا ہے یا ربی ربی غفر لی یا ربی، یہی کہی جا رہا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کو خالی واپس کرتے حیاتی، کہ اس بندے نے میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس کے ہاتھوں کو میں خالی واپس کر دوں۔ یہ ساری حدیثیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے بندوں میں سے کوئی نیک بندے ہیں اللہ کے، اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں کہ اللہ یہ کام ایسے ہو، اللہ وہ کام ضرور کرتا ہے۔ اب اس کی جو حالت ہے، کیسی حالت ہے، گرد و غبار سے لپٹا پڑا ہے، سر پہ گرد، پاؤں پہ کپڑے، یہ ساری حدیثیں اکٹھی ہیں۔ دعا کی قبولیت پہ ایک حدیث آئی، رزق حرام کھایا اس بندے نے رزق حرام کھایا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو رزق حرام سے جسم بن جاتا ہے اس کے لیے بہترین جگہ جہنم کی آگ ہے، جنت نہیں۔ اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، جہاں تک ممکن ہو سکے وہ پیسے واپس کرے، اس کا ازالہ کرے، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھا۔ یہ سارے بندہ نمازیں پڑھتا رہے، ہر سال اس سال تقریباً 20-25 لاکھ لوگوں نے حج کیا، وہاں پہ فلسطین کے لیے بھی دعائیں ہوئیں، کشمیر کے لیے بھی ہوئیں، ہر مسلمان ملک کے لیے دعا ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے اندر اس کے حرام عام ہو چکا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے، سارے دینی کام صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، جو اس کے اندر چیز ملوث ہو چکی ہے وہ رزق حرام ہے۔ ساری حدیثیں اکٹھی ہیں، ایک طرف ہیں، کہا کہ کچھ بندے ایسے ہیں ان کی حالت ایسی ہے اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ ان کو کہ واپس ہو جا، ہمارے گھر نہ آ تو، لیکن اللہ پہ قسم ڈال دے اللہ یہ کام ہو، اللہ تعالیٰ وہ کام ضرور اس کا پورا کرتا ہے۔ اور جب بندے نے رزق حرام کھا لیا، رزق حلال کی کوشش ہی نہ کی، اگر ملتا تھا تھوڑے پہ صبر نہ کیا، مجھے زیادہ چاہیے، میں نے زندگی اپنی بڑی آسائشوں والی گزارنی ہے، جاتا ہے جسم جہنم میں تو چلا جائے، کوئی فکر نہیں ہے ایسے بندے کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جو بہترین جگہ بنائی ہے وہ جہنم بنائی ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا، ہم گناہ کا اثر اپنی بیوی کے چہرے پہ دیکھتے، ہم گناہ کا اثر اپنے بچوں کے چہرے پہ دیکھتے، ہم گناہ کا اثر اپنی سواری پہ دیکھتے۔ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہماری بیوی کا لہجہ ہمارے ساتھ بدل جاتا، اللہ کی طرف سے ہمارے بچے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ وہی سواری جس پہ میں سفر کر کے آیا، جب میں واپس کوئی گناہ کے کرنے کے بعد بیٹھتا تو وہ سواری میری بات نہ مانتی، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ سواری بھی اللہ کے تابع ہے، میری بیوی بچے بھی اللہ کے تابع ہیں، میرے گناہ کی وجہ سے یہ میری بات نہیں مانتی، اور ہم اسی وقت اللہ کے حضور توبہ کرتے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک اور قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا، اور پہلے زنگ لگا، اس کے بعد اللہ نے تالا لگایا کفر کے بارے میں، پھر اللہ نے مہر لگا دی۔ اس بندے کو جتنی مرضی قرآن و حدیث وعظ سناتے رہو، بتاتے رہو، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین پہ، زمین میں سے فصل نکلتی ہے، اور کئی جگہ ایسے ہیں جہاں میں بارش نازل ہوتی ہے اور بارش اس پانی کو روک لیتی ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ زمین ایسی ہے کہ جہاں پہ بارش ہوتی ہے اور وہاں پانی نہ ٹھہرتا ہے نہ فصل پیدا ہوتی ہے، وہاں سے پانی بہہ کر کہیں اور چلا جاتا ہے ندی نالوں کے اندر۔ یہ وہ دل ہے جو دل مردہ ہے، اور جو ایک زندہ دل ہے، جب زندہ دل پہ قرآن و حدیث کی بارش ہوتی ہے، اس بندے کے عمل میں
اضافہ ہوتا ہے، وہ بندہ نیکی کے اندر آگے بڑھتا ہے، اور جو بندے کا دل مردہ ہو چکا ہے، جیسے قرآن و حدیث کی اس پہ بارش ہوتی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ادھر سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جو سننے والے ہیں ان کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جو پرسوں جڑا والا کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے کہ کچھ عیسائیوں نے وہاں پہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو ان کو حکومت کی طرف سے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہمیں قرآن و حدیث، ہمارا دین شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا نہ حق، اب وہ کہے میں نے خود بدلہ لینا اپنے قتل کا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنی پوری زندگی 40 سال 50 سال گزرتی، جب اسی بندے کو سزا حکومت دے دے گی تو پھر وہاں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے جب اپنے ہاتھ میں ایک چیز لے لی، اس کا نقصان مسلمانوں کو، حالانکہ غلطی ان کی ہے، لیکن اب سارا الزام مسلمانوں پہ آ گیا کہ مسلمانوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کی عبادت گاہوں کو، جو ان کے گرجا گھر تھے ان کو انہوں نے جلا دیا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ بات چاہیے کہ اس بات تک رہتے کہ ان کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کرتے، اور حکومت پہ یہ بات فرض ہے، واجب ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے اس کو سزا دے، جو قرآن کی بے حرمتی کرے اس کو سزا دے۔ اور مسلمانوں کو دین شریعت یہی کہتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے بھی یہ قول آتا ہے، باقی علماء کا بھی، کہ جب ایک نقصان کے ازالے کرنے کے لیے جب بندہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، پتہ اس کے بعد بڑا نقصان ہوگا، تو پھر اس کو چاہیے کہ صبر کر لے، کوئی حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھائے، اس کا کوئی انتظام کرے۔ اگر پتہ ہے کہ میں نے کوئی قدم اٹھایا، اس کے نتیجے میں بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، اس کو چاہیے یہ کام وہ قدم نہ اٹھائے جس سے بعد میں بڑا نقصان ہو۔ اب مسلمانوں کی دنیا کے اندر ہی مسلمانوں نے اقلیتوں پہ ظلم کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو فتنے سے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی مدد اور نصرت نازل فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔